خوش آمدید۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اسمبلی سے استعفوں کے ذریعے دباؤ کا حربہ ناکام۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں سے خالی ہونے والی 9 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی۔ 10 سے 13 اگست تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست 26 اگست کو جاری کی جائے گی۔ کراچی کے 3، خیبر پختونخوا کے 4 اور پنجاب کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 17 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے فیصل آباد اور ننکانہ میں بھی ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ ہوگی۔ پشاور، مردان، چارسدہ اور کرم میں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے۔ کراچی کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوں گے۔ اس کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال 17 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں بھی ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ ہوگی۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتائیں کہ شاندانہ گلزار کے استعفے سے خالی ہونے والی نشست پر دوبارہ نامزدگی کے لیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے نام مانگ لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے خواتین کی نشست کے لیے نام مانگے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، کاغذات نامزدگی 10 سے 13 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ شاندانہ گلزار کے استعفے سے خالی ہونے والی نشست، اس پر دوبارہ نامزدگی کے لیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے نام مانگ لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے خواتین کی نشست کے لیے نام مانگے ہیں، جبکہ کاغذات نامزدگی 10 سے 13 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ عمران خان پر ثابت ہونے والا جرم نمک کا پہاڑ اور نواز شریف پر لگنے والا الزام آٹے میں نمک کے برابر۔ لاڈلے نہ ہوئے تو خان صاحب کو مشکل دن دیکھنے پڑیں گے۔ واٹس ایپ پر بننے والے سسٹم کو نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کا سما کے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ پرویز رشید نے مزید کیا کہا ہے، اس انٹرویو میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملک میں صادق اور امین کے بڑے چرچے ہیں، کیا عمران خان صاحب کو بھی نواز شریف کی طرح سلاخوں میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آٹے میں نمک کے برابر تھا وہ الزام جو نواز شریف صاحب پہ لگا، اور یہ تو نمک کا پہاڑ ہے جو عمران خان صاحب پر ثابت ہو چکا ہے۔ جو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے لیے بھی قانون وہ ہو، اور جو عدالت کو دھمکیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی قانون وہی ہو، یعنی کوئی لاڈلا نہ ہو قانون کا، تو پھر تو خان صاحب کو مشکل دن دیکھنے پڑیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ جی بہت دفعہ محسوس تو ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے معاملے میں دوہرے معیار اپنائے گئے، 20 لوگوں کو ایک جرم میں ان سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہی جرم جب 10 دوسرے لوگ کرتے ہیں تو انہیں گلے سے لگا لیا جاتا ہے۔ تو یہ لاڈلا ہونا تو محسوس ہوتا ہے ان کا۔ عمران خان صاحب نے جس طرح اداروں اور خصوصاً الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور جس طرح وہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر سپورٹ کے کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے؟ جب وہ کسی کو نیوٹرل کہتے ہیں، جب وہ کسی کو جانور کہتے ہیں، جب وہ کسی کو میر جعفر کہتے ہیں، میر صادق کہتے ہیں، اور پھر عدالتوں کے بارے میں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو پاکستان کا بہت ہی معتبر آئینی ادارہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ زبان ہی نہیں استعمال کی۔ وہ تو غیر آئینی مطالبہ کرتے ہیں، وہ اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکلیں اور میری مدد کریں آ کے، اور خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ میری مدد کی گئی۔ ابھی پچھلے دنوں ان کے انٹرویوز اور تقاریر موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اپنی مدد کے لیے بلانا پڑتا تھا اداروں کو، اور ادارے میری مدد کرتے تھے۔ اس طرح کی شواہد خود وہ اپنی زبان سے اب پیش کر رہے ہیں۔ نیوٹرلز کب تک رہیں گے نیوٹرل؟ اس طرح کے الفاظ جو خان صاحب نے نام دیے ہیں میں تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ انہیں کرنا چاہیے۔ وہ ادارے ہیں، ہر ادارے کا اپنا ایک نام ہے، اور اسے اپنے نام سے ہی اس کی عزت اور تکریم دینی چاہیے۔ پاکستان کا آئین ہے، اور پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہے اس کے ہر حرف پر عمل ہونا چاہیے۔ جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا، میرے جیسا سیاسی کارکن اس طرح رکھے گا ہاتھ اپنا، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو میں ماضی میں بھی ایسے پھر کرتا ہوں ہاتھ، اور ایسے ہی کروں گا۔ سابق چیئرمین نیب جو تھے، آپ سمجھتے ہیں اب ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ ان کا احتساب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ ان کا احتساب اس دن ہونا چاہیے تھا جس دن ان کی ویڈیو آئی تھی، اسی دن انہیں برطرف کرنا چاہیے تھا۔
उसी दिन उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए था, और अभी तक तो बहुत देर कर दी गई है। इस तरह के शख्स को फ़ौरन गिरफ्त में लेना चाहिए, और अगर माजी में कोताही हुई है तो हमें उस कोताही को तसलसल नहीं देना चाहिए, उस कोताही का फ़ौरन अजाला करना चाहिए। आप नहीं समझते बोझ उठाया है अपने कंधे पे, तो उस बोझ की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी? सियासी जमातों का फ़र्ज़ है बोझ को उठाना। सियासी पंडित कहते हैं कि नून लीग को मझधार में फंसाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। नहीं, हम सब एक कश्ती में सवार हैं। ये कश्ती मझधार से निकल आएगी? कश्ती मझधार से निकलती नज़र आ रही है मुझे। किसी के सहारे के बगैर सब लोग अपना अपना काम करें तो कश्ती मझधार से साहिल समंदर तक पहुंच जाएगी। जमहूरी अमल है, इसको चलने दें आप, इसमें रखना कोई ना डाले, इसमें मुदाखलत कोई ना करे। आप क्या समझते हैं इंतखाबात कब होंगे? अपने वक़्त पे। वक़्त वही मुनासिब होगा जिसका तयन काबीना मुत्तफ़िका तौर पर अपनी अपनी सियासी जमातों के मशवरे से करेगी। सब सियासी जमातें मिल के हमें भटके हुओं को सीधे रास्ते पे लेके आए। तो ये भटके हुए है कौन? हम सभी बैसियत कौम के सभी भटक गए ना, अपने रास्ते से हम नीचे उतर गए, सड़क से नीचे उतरे में। कुछ अदारों के लोग तो नहीं? हर अदारे में मौजूद हैं ऐसे लोग, हर अदारे में मौजूद हैं ऐसे लोग। क्या मियाँ साहब आ रहे हैं? उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें इंसाफ भी दिलवाएं और उनकी वापसी का रास्ता जो है उसको दस्तयाब करें। जब आपकी वफाकी हुकूमत है तो अब क्या मुश्किल है? अभी जो बात मैंने कही है ये वफाकी हुकूमत सुनेगी ना। अगर उसमें मुज़ाहमत होती है मखसूस हलकों की तरफ से तो क्या लाएमल होगा? नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ दिलाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए, पूरी सलाहियतें सर्फ करनी चाहिए। नवाज शरीफ आएंगे, जेल जाएंगे? जो माजी में उन्होंने जेल काटी है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपको नाहक सज़ा दी। कौन मांगेगा माफ़ी? उस निज़ाम को माफ़ी मांगनी चाहिए जो व्हाट्सएप पे बनता है और वीडियोस के ज़रिए सरीना होटल के लिफाफों में फ़ैसले कराता है। कारकुन जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, हम मुज़ाहमत की तरफ जाएं या मुफाहमत की तरफ जाएं। ये जो आज हमें कामयाबियाँ मिली हैं ये उसी मुज़ाहमत का नतीजा है, और उस मुज़ाहमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखा। परवेज़ इलाही साहब के साथ मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाने चाहिए। एक ऐसे धड़े के साथ खड़े हैं, एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जो बेनकाब हो रहा है अपने झूठ बोलने पे, जो बेनकाब हो रहा है झूठे इल्ज़ामात लगाने पे। जो भी खान साहब के साथ खड़ा होगा उसे हम उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से हम खान साहब को देखते हैं। आखिर में ये बता दें कि परवेज़ रशीद पार्लिमानी सियासत से दूर क्यों है? मुझे निकाल दिया आपने। निकलवाया गया है कि निकाल दिया गया? बहरहाल मैं बाहर हूँ, उसमें मेरी पार्टी का कसूर तो नहीं है, पार्टी ने तो मुझे टिकट देके भेजा था। अब ये बताएं कि पुलिस ने 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान में तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को बेगुनाह करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और सेशन अदालत से अपनी अबूरी जमानतें वापस ले ली हैं। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत और सेशन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत खसूसी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई कि पीटीआई रहनुमाओं का किरदार साबित नहीं हुआ। मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई हैं, जिस पर तमाम रहनुमाओं ने अपनी जमानतें वापस ले लीं। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आज साबित हुआ है कि तमाम मुकदमात झूठे थे। हम सारे जो इलेक्टेड एमपीएस थे, हमारे ऊपर इन लोगों ने दहशतगर्दी के क्लॉजेस लगवाए, जो कि आज हम सारे बेगुनाह साबित हो गए। सेशन अदालत में भी पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को क्लीन चिट देने की रिपोर्ट जमा कराई, जिसके बाद पीटीआई रहनुमाओं ने सेशन कोर्ट से भी अपनी जमानतें वापस ले लीं। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर अनस जफर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम करारदादों को जो कि यूएनओ और पूरी दुनिया के ममालिक
اور آزادی کی تڑپ رکھنے والے تمام اداروں نے، ایسوسیشنز نے، ہر کسی نے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ بات کی، اور کشمیریوں نے اس جدوجہد کے لیے لاکھوں جو ہے وہ نوجوانوں کی، اپنے کشمیریوں کی قربانیاں دی، اور ایک ایسی داستان آزادی انہوں نے لکھی، لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک وہ آزادی نہیں ملے گی یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو 3 سال قبل جو ایک اسپیسیفک سٹیٹس تھا کشمیر کا، اسے ختم کر کے انڈیا نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرے، یا اس آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کو ختم کرے، جو کہ اس کا خیال خام ہے، وہ کبھی اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آج کے دن ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کشمیری بھائیوں کو اپنی مدد کی بھرپور یقین دہانی کرتے ہیں۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، محترم جناب ریاض مزاری صاحب، سردار اویس لغاری صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز خان صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب، اور ڈیرہ غازی خان کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوا ہوں جبکہ اس علاقے میں بارشی سیلاب نے اور طوفانی بارشوں نے بہت تباہی مچائی، اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر جانی اور مالی نقصان بے انداز ہوا ہے، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 5 اگست ہے اور 2019 کو اسی دن ہندوستان میں مودی سرکار نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ بربریت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماں اور بیٹیوں کو جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا، اور انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں، اور کشمیر کی وادی میں 70 سال سے بہتا ہوا مظلوم کشمیریوں کا خون، اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں، اور مودی حکومت کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہیں،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی حکومت، میں اور پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اس آفت کی گھڑی میں وفاقی حکومت اور میں تمام اتحادی پارٹیوں کا منتخب وزیر اعظم اور پنجاب حکومت، ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جب 2010 اور 11 کو جب یہ سارا علاقہ ککڑا والے سے لے کر میاں والی اور چاچڑا شریف تک یہ ایک سمندر بنا ہوا تھا، تو نواز شریف کی قیادت میں وہی آپ کا خادم دن رات آپ کے پاس موجود رہتا تھا۔ چاہے ڈیرہ غازی خان کیوں نہ ہو، مظفر گڑھ ہو، میاں والی ہو، بھکر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی علاقہ چاہے آپ کا جو ضلع ہے جہاں سے مزاری صاحب ہیں راجن پور ہو، کوئی علاقہ چپا چپا میں اور تمام متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز دن رات آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ تندور لگتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ چاول میاں سائیں سب کو چاول نہیں کھائے جانتے تھے، سب کو روٹی دو، تو میں تندور لگاتا تھا، موبائل تندور آپ کے پاس۔ مال مویشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچھایا تھا، اور بہنوں، ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس، میڈیکل کیمپس لگائے تھے۔ ادویات کی بھرمار تھی، خیموں اور ہر چیز، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معاوضے، نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے معاوضے، اور بڑی ایمانداری سے، غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی، لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور میرا ایمان تھا کہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دے رہی ہے، اور مکانات کے حوالے سے، اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا۔ فصلوں اور
دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے۔ تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں یہ فیصلے ہو چکے ہیں، مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں۔ جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے، جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ۔ باقی جو وفاق کے پاس رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے۔ تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے۔ افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں، اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں، اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں۔ جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کی قدموں میں نشاور کیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ صوبہ پنجاب کا بھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا، لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے، انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل۔ پاکستان قائد اعظم، بہت شکریہ۔ سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آفت کی گھڑی میں وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیلاب سے تباہ ہونے والے مکانات کا معاوضہ دیا جائے گا، تباہ ہونے والی فصلوں کا سروے کیا جائے گا۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि तारिक बशीर चीमा भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ चौधरी शुजात की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुजात की जानिब से बैरिस्टर उमर असलम जो है वो बेंच के रूबरू पेश हुए, जिस पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि चौधरी शुजात की जानिब से खत भेजा गया है, क्या इसको भी समाअत के साथ मुंसलिक किया जाए, जिस पर जो है वो उनके वकील बैरिस्टर उमर असलम की जानिब से बताया गया कि लाहौर में यकतरफा तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। कामल अली आगा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में जो है वो चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को भी पार्टी ओहदों से हटा दिया गया, जिस पर जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की जो मजीद समाअत है वो 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सरबराह बरकरार रखते हुए तारिक बशीर चीमा भी जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे, ऐसा हुक्मनामा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनका शेड्यूल भी जो कि 10 अगस्त को जो है वो अनाउंस किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। बाजी एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को नोटिस, समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन इमरान खान ने गैर मुल्की रकूम के फैसले को भी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने वालों से वीडियो लिंक में खिताब में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला सिर्फ ड्रामेबाजी है ताकि मुल्क गुलाम रहे। बाई इलेक्शन हुआ खानेवाल में, पैसे देते हुए लोग पकड़े गए। लाहौर में इलेक्शन हुआ, पैसे देते हुए पकड़े गए। ये हमारी मंडी लगी यहाँ सिंध हाउस में, सारों को पता था रेट कितना है, 20 से 25 करोड़ रुपया लोगों को MPs को खरीदा जा रहा है, MNAs को। कोई इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा, इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई। 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसे सुनने हैं, क्योंकि जिस दिन आप सबको पता चला कि इनकी फंड रेजिंग क्या है, आपको हैरत होगी कि पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। ये जो सारा ड्रामा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आका, गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से इनको हुक्म करते हैं, उनके कहने पे कि जी किसी तरह इसको रास्ते में कंट्रोल करना है पाकिस्तान, कहीं आजाद ना हो जाए मुल्क, इनको बिल्कुल जकड़ के रखो, जो हम कहें वो, जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कहता है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखो ताकि कंट्रोल रहे, ताकि गुलाम रहे। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है, गुलाम रखने के लिए है। अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और UAE हुक्काम से राबता हुआ है और इसके नतीजे में मुल्क के लिए अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। बात कर लेते हैं, सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, बताइए इस खबर की क्या तफसील है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के हुक्काम से राब्ता हुआ है और इतलात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू भी की है और इस राब्ते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए बहुत जल्द एक अच्छी खबर की तवक्को रखी जा रही है और ये आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की एक और बड़ी काविश होगी जो इस वक्त मईशत के हालात हैं उनको सहारा देने के लिए इन राब्तों के नतीजे में जल्द एक अच्छी खबर सुनने के लिए तवक्को रखी जा रही है। ठीक है सुमेरा, आप जैसे कह रही हैं कि इस राबते के नतीजे में जल्द मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं। नदीम मलिक साहब, एक और बड़ी काविश आर्मी चीफ की पाकिस्तानी मईशत के लिए सऊदी अरब से राबता हुआ है और ये इम्कानात हैं कि अच्छी खबर मुल्क की मईशत के लिए आ सकती है। देखिए, मेरा जो अपनी एक्सपेक्टेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जिन लोगों से मैं पिछले चंद दिनों में पूछता रहा हूँ कि वो जो $4 अरब का वो एक फाइनेंसिंग गैप है जिसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने कहाँ से पैसे लेने हैं, तो मैं आपको उसके 2 मुमकिन ज़राए जिसके ऊपर काम हो रहा था उसके हवाले से बताता हूँ। आर्मी चीफ की फोन कॉल्स का मतलब ये होगा कि आज किसी वक्त सऊदी अरब से मुमकिन तौर पर ऐलान भी हो सकता है उस चीज़ का।
اس میں سر فہرست ہے سعودی آئل فیسلٹی، سعودی عرب تیل دے گا اور 1 سال کے بعد ہم اس کو پیسے دیں گے تیل مؤخر ادائیگیوں کے اوپر. تو یہ تقریباً فیسلٹی بنتی ہے 1.2 ارب ڈالر کی. تو 1.2 بلین ڈالر کی سعودی آئل فیسلٹی، اس کا آج کسی وقت یا کل کسی وقت، میرا تو خیال ہے آج کسی وقت اعلان ہو جائے گا، کیونکہ آرمی چیف کی کال ایک فارمیلٹی تھی جس کے بعد سعودیز اعلان کر دیں گے، ادروائز اس کی ڈیٹیلز ڈسکس ہو چکی ہیں. اور دوسرا کم و بیش 1 ارب ڈالر یا 800 ملین ڈالر یا 1 ارب ڈالر کے قریب لگ بھگ یو اے ای سے انہی ٹرمز کے اوپر آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ وہ ہمیں یو اے ای سے فیسلٹی ملے گی. تو تقریباً 2.25 ارب ڈالر کی یہ جو فیسلٹی ہے یہ کافی حد تک ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے کافی معاونت فراہم کریں گے. تو آج اگر یہ فیسلٹی کا اعلان ہو جاتا ہے سعودی عرب سے تو آپ توقع رکھیے کہ یہ جو ہماری کرنسی مارکیٹ میں روپیہ اس وقت چل رہا ہے 220, 222, 223 ڈالر کے مقابلے میں، تو یہ اگر اعلان آج بر وقت ہو گیا بینکنگ آج کے اندر ہی تو 10-12 روپے مزید گرنے کا کبھی امکان ہے. روپیہ مضبوط ہوگا، ڈالر نیچے جائے گا. تو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر ہوگی، کیونکہ روپیہ گرنے کی وجہ سے انفلیشن پچھلے مہینے 25% پہ چلا گیا تھا. روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو مہنگائی کی شرح میں بھی خاطر کمی ہے. جی ٹھیک ہے. ندیم ملک صاحب تو ہمیں بتا رہے تھے، خالد عظیم بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خالد صاحب، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا جب امریکہ سے رابطے ہوئے معیشت پر بڑے اچھے اثرات اس کے ہمیں نظر آئے، اور آج یہ ایک اور بڑی مثال سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سی اچھی خبریں آگے ہمارا انتظار کر رہی ہیں. کتنی بڑی کاوش ہے یہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو نامز ہیں ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ جی آرمی چیف کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی تھی. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے، آگ لگی بھی ہو تو جس کے ہاتھ میں جو برتن آئے اس کو پانی ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے بہت واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ جو ممالک ہیں ان سے آرمی چیف کے رابطے جو ہیں وہ دکی شدی بات نہیں ہے، ہوتے رہے ہیں اور ضرورت کے تحت یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. قومی ضرورت کے لیے سارا کچھ کیا جائے گا. جیسے کہ پہلے ملک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ڈالر کے نرخوں میں اضافے سے ہمارے پورے ملک کی اکانومی بہت متاثر ہوتی ہے. ہر چیز کے ریٹ اوپر جاتے ہیں اور اس طرح سے اوپر جاتے ہیں کہ شاید ان کی واپسی کا راستہ بھی نہیں رہتا. صورتحال اس وقت بے یقینی کے لیے ہے کہ بہت سے معاملات میں جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کے اگر کوئی خریداری کے لیے کہیں سے رجوع کیا جاتا ہے تو جو کوٹیشنز ہیں ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ ریٹ خوب ان کے لیے ویلڈ ہے. اس حد تک بے یقینی کی صورتحال ہے. تو ایسے حالات میں تو جس طرح بھی ہو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ ڈالر جو ہے انفیوز ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی میں تو پھر یقینی طور پہ یہ جو ایک طرح سے بحرانی کیفیت ہے ڈالر کے ریٹ کو جو ہے وہ قابو کرنا بہت مشکل ہوا تھا وہ پھر بہتری کی طرف جا سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ملک کے اندر کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی والا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ٹھیک ہے. خالد صاحب، یہ بڑی اہم خبر اور بڑی اچھی کاوش ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا اور آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں پہ اموات ہوئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں ان کے انشاءاللہ جو مالی امداد صوبائی حکومت بھی کرے گی یا انہوں نے کر دی ہوگی، اور وفاق کی طرف سے میں نے 10 لاکھ روپے فی کس کا جو اللہ کو پیارا ہو گیا اعلان کیا ہے. اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ 2.5 لاکھ روپیہ ان کو ہم مالی امداد دیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی متبادل نہیں ہے جن کی پیارے چلے گئے، لیکن بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے. ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طریقے سے جو یہاں پہ فصلات کا نقصان ہوا ہے اور مال مویشی کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا باقاعدہ جوائنٹ سروے اپنا کیا جائے گا. مجھے یہاں کی ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ انہوں نے انیشل سروے کر لیا ہے اور میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے جناب جنرل اختر نواز صاحب جو یہاں پر موجود ہیں ان کو میں نے گزارش کر رکھی ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں صوبائی پی ڈی ایم ایز کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ جو
جانیں چلی گئیں یا زخمی ہیں ان کو صوبائی حکومت علیحدہ طور پر ان کے لیے امدادی رقوم کا انتظام کر رہی ہے، اور ہم وفاق میں علیحدہ طور پر کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جو مکانات گر گئے ہیں یا فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں اس کے لیے جو تخمینہ جات جو بن گئے ہیں، سروے ہوئے ہیں، ان حوالوں سے انشاءاللہ ہم صوبائی حکومتوں میں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں یا باقی صوبوں میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک فارمولہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھروں کی جو تعمیر ہے، ہم نے جو کچے گھر ہیں یا پکے گھر ہیں ان کی تمیز ختم کر دی ہے۔ جو گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں ان کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور جو گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپے اور اس سے اوپر کی رقم دی جائے گی، جتنا وہ گھر جزوی طور پر تباہ ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ رقوم آپ کو بہت جلد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، اور اسی طرح جو فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی سروے کر کے انشاءاللہ جوائنٹ سروے، یعنی وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کر کے ہم پھر ایک فارمولہ بنائیں گے، اور وہ آپ کو جس طرح 2010 کے سیلاب میں یہاں آپ کو یاد ہوگا، یہ راجن پور، یہ روجان، میں ہر جگہ دن رات پھرتا تھا، اور پھر آپ کو جب تک کہ آپ کے گھر آباد نہیں ہو گئے، آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے، آپ کو جب تک آپ کو بیج نہ مل گیا، آپ کو راشن نہیں مل گیا، آپ کے گھر تعمیر نہیں ہو گئے، میں دن رات انہی علاقوں میں پھرتا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ کو فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوگا ہم دن رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا جائے گا۔ لیکن جو طویل المیعاد اور جو مڈ ٹرم جو آپ نے جو باتیں کی ہیں، منصوبے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے، تاکہ ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے سال جو تباہی آتی ہے اس تباہی کا تدارک کیا جا سکے۔ انشاءاللہ اس کی منصوبہ بندی صوبائی حکومتیں کریں گی، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر پوری طرح ہاتھ بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے یہ جو مشکل ہے اس کو حل کریں گے۔ طیب ڈرین جو بنی اس کا بڑا فائدہ ہوا، مگر جو مجھے ابھی راستے میں ریاض مزاری صاحب بتا رہے تھے، قطب ڈرین، ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہرحال وہ رک گئی ہے، اس کو جی چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے، اس کا جو ڈیزائن تھا یا اس کی جو ڈائریکشن تھی اس میں کیا خامیاں ہیں اس کی وہ انکوائری کر کے تو اس کا، اور پھر اس کو آپ جو صحیح طریقے سے اس کو مکمل کروائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹے علاقے کو فائدہ اور باقیوں کو نقصان ہو۔ تو وہ مہربانی کر کے کامران صاحب اس کے لیے آپ پوری تندہی سے کام کریں۔ بہت شکریہ آپ کی، بہت مہربانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے خطاب میں کہا ہے کہ جاں بحق ہونے والے کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور مکانات کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، جس کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔